إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل یہ ایک عظیم کتاب، اور اس کے 10 مقاصد میں سے تیسرا مقصد العبادات، اور العبادات میں کئی کتب ہیں، ان میں سے 12ویں کتاب الحج، اور حج کی کتاب میں کئی فصلیں ہیں، اور پہلی فصل ہے حج کے اعمال اور احکام کے بارے میں، اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں، ان میں سے 23 نمبر باب 23 باب، وہ باب کیا ہے؟ الافاضۃ من عرفات، میدان عرفات سے واپس آنا۔ میدان عرفات سے آنے پہ لفظ کیا بولا گیا؟ افاضہ کا، اور یہ لفظ قرآن حکیم سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم واپس آؤ وہاں سے جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ تو واپس آنے کے لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ لوگ 8 تاریخ کو حج کے لیے مکہ سے نکلتے ہیں تو مینا میں آتے ہیں، اور مینا سے واپس مکہ کی طرف نہیں آتے بلکہ آگے چلے جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ میدان عرفات، یعنی کہ 9 تاریخ کو میدان عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ پھر عرفات سے واپسی ہوتی ہے لیکن مزدلفہ تک، اور پھر 10 تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں لوگ مینا، اور پھر مکہ پہنچتے ہیں اور آ کے طواف کرتے ہیں۔ تو عرفات جو ہے وہ سب سے دور جگہ ہے، بلکہ حدود حرم سے بھی باہر ہے۔ تو وہاں سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ مکہ کی طرف واپس آتے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر لفظ بولا جاتا ہے افاضہ کا۔ حدیث نمبر 799 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عروہ قال، روایت ہے جناب عروہ سے۔ عروہ کون ہے؟ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث۔ یہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں۔ صحابی کے نام کیا ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کے والد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کی والدہ کون ہیں؟ جناب اسماء، جو کہ بیٹی ہیں کس کی؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس لحاظ سے عروہ جو ہیں وہ جناب ابو بکر کے کیا لگے؟ نواسے لگے، اور ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں۔ تو یہ ایک صحابی ماں کے بیٹے، صحابی باپ کے بیٹے، اور بھائی بھی صحابی ہیں، نانا بھی صحابی ہیں، اور ان کی خالہ جناب عائشہ بھی صحابیہ ہیں۔ تو یہ عروہ کہتے ہیں سئل اسامہ وانا جالس، کہ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال ہوا جب کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور اسامہ بھی بہت عظیم ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ زید بن حارثہ کے۔ زید بن حارثہ کون ہیں؟ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، حتیٰ کہ ان کا نام پڑ گیا تھا زید بن محمد۔
لیکن اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ آیت نازل کی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جن کو تم نے اپنے منہ بولے بیٹے قرار دے لیا ہے وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، ان کی نسبت ان کے حقیقی باپ کی طرف کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب زید کی نسبت اپنی طرف کیے ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے آپ نے ان کی نسبت دوبارہ ان کے باپ کی طرف کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے احکام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بھی ہیں اور ان کی امت کے لیے بھی ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالی نے کہا ہو کہ میں اپنے نبی کو اس معاملے میں رعایت دیتا ہوں، وہ زید کو اپنی طرف منسوب کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ یہ کام ترک کر دیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے کچھ امور میں نبی علیہ السلام کو استثناء دیا ہے، لیکن عام طور پہ استثناء نہیں ہے۔ عام طور پہ جو شریعت امت کے لیے ہے وہی نبی کے لیے ہے، جو نبی کے لیے ہے وہی امت کے لیے ہے۔ تو پھر ان کا نام کیا پڑ گیا؟ زید بن حارثہ۔ تو آپ علیہ السلام جناب زید بن حارثہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے بیٹے اسامہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ دونوں کو کہا جاتا ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کیا ہے؟ محبوب ہیں۔ بلکہ محبت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کو بھی معلوم تھا کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے جب قریش کی ایک عورت نے چوری کر لی اور آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے، تو قریشیوں کے لیے مسئلہ بن گیا کہ قریشی عورت کا ہاتھ کٹے گا تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی، یہ ہماری بے عزتی ہوگی، تو اب اللہ کے رسول سے بات کون کرے؟ کسی میں جرت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے اسامہ سے بات کی تھی، انہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ ہماری شفاعت کریں۔ تو اسامہ بن زید چونکہ چھوٹی عمر کے تھے، ان کی باتوں میں آ گئے، شفاعت کر بیٹھے۔ تو آپ نے اس موقع پہ خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ جب ان میں جرم کرنے والا کسی معزز قبیلے سے، برادری سے تعلق رکھتا تو اسے معاف کر دیتے، چھوڑ دیتے۔ کوئی غریب آدمی ہوتا تو اس کو سزا دیتے۔ میری سگی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹنے سے گریز نہیں کروں گا۔ اور آپ نے اسامہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حدود کے معاملے میں شفاعت کر رہے ہو؟ یعنی کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس میں شفاعت کی جائے۔ کسی کی بدکاری ثابت ہو جاتی ہے اور قاضی نے کہہ دیا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے تو اس میں شفاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی حدود ہیں، حدود کے معاملے میں شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید سے سوال ہوا وَأَنَا جالس، جب کہ میں بیٹھا ہوا تھا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی حجۃ الوداع حین دفع، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں کیسے چل رہے تھے، آپ کی رفتار کیا تھی؟ حین دفع، جب کہ آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے۔ میدان عرفات میں 9 تاریخ کو وقوف کر لینے کے بعد، سورج غروب ہو جانے کے بعد جب آپ میدان عرفات سے نکلے، کس جگہ کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے، تو آپ کی رفتار کیا تھی؟ کس رفتار سے آپ چل رہے تھے؟ یہ سوال اسامہ بن زید سے ہوا ہے۔ ان سے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے بہت قریب تھے اور آپ نے حج میں ایک دفعہ ان کو اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، بلکہ میدان عرفات سے مزدلفہ تک آپ نے ان کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اسی لیے ان سے یہ سوال ہو رہا ہے۔ یعنی کہ میدان عرفات سے مزدلفہ کے یہ اس یعنی کہ مرحلے میں آپ کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ اسامہ بن زید۔ تو سوال کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کس چال سے چل رہے تھے حجۃ الوداع میں؟ حین دفع، جب آپ نکلے۔ کہاں سے نکلے؟ میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے۔ قال، تو کہا کس نے؟ اسامہ بن زید نے۔ کان یسیر العنق، آپ معتدل چال چل رہے تھے، عام چال چل رہے تھے، یعنی کہ اونٹنی پہ بیٹھ کے اونٹنی کی رفتار بہت تیز نہیں رکھی آپ نے، بلکہ اونٹنی کو عام رفتار سے آپ نے چلنے دیا۔ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً، جب آپ پاتے خالی جگہ، کھلا میدان، نَصَّ، تب آپ کیا کرتے؟ تیز اپنی رفتار تیز کر دیتے۔ جب آپ کھلا میدان پاتے تو پھر آپ اپنی رفتار تیز کر دیتے۔
لیکن عام حالات میں آپ عام رفتار سے چل رہے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف ہو، کسی کو کوئی دھکا لگے اور کسی کو کسی قسم کی اذیت کا سامنا کرنا پڑے۔ قال ہشام کہتے ہیں، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ عروہ بن زبیر کے بیٹے ہشام ہیں۔ جی، ہشام بن عروہ بن زبیر۔ تو یہ ہشام کہتے ہیں وَالنَّصُّ فوق العنق، یعنی کہ اس حدیث میں دو لفظ آئے ہیں، ایک عنق کا اور ایک نصّہ کا۔ یعنی کہ کیا کہا ہے جناب اسامہ نے، پھر سن لیجیے آپ، کان یسیر العنقہ، آپ چلتے تھے عنقہ عام رفتار، معتدل رفتار۔ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، جب آپ خالی جگہ پاتے، کھلا میدان پاتے، نصّا، تو پھر آپ رفتار میں اضافہ کر دیتے، تیز چلتے۔ تو لفظ عنق بھی آیا، نص بھی آیا ہے۔ تو ہشام کہتے ہیں وَالنَّصُّ فوق العنق، کہ نص جو ہے یعنی کہ وہ چلنے کی آپ کی رفتار جس کے اوپر لفظ نص بولا جاتا ہے، وہ عنق والی رفتار سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ چال جس کے بارے میں نص کا لفظ بولا جائے، وہ اس چال سے بڑھ کر ہے جس کے اوپر عنق کا لفظ بولا جائے۔ تو یہ ہے میدان الفاظ سے مزدلفہ تک کا آپ کا یعنی کہ چلنا اور آپ کا یہ مرحلہ جو آپ نے عبور کیا، اور اس بارے میں مزید گفتگو آئندہ احادیث میں آ رہی ہے۔ حدیث نمبر ہے 800۔ قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بجمع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا، بجمع، کہاں؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ جمع۔ تو آپ نے مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نمازوں کو جمع کیا، کل واحدۃ منہما باقامہ، ان میں سے ہر ایک مستقل اقامت کے ساتھ ادا ہوئی۔ یعنی کہ مغرب کی نماز کے لیے اقامت الگ کہی گئی اور عشاء کی نماز کے لیے الگ اقامت الگ کہی گئی۔ اس کا مطلب ہے اذان ایک تھی، اذان ایک اور اقامت دو نمازوں کے لیے الگ الگ۔ ولم یسبح بینہما، اور آپ نے ان دو نمازوں کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑھے، یعنی کہ مغرب کی سنتیں نہیں پڑھی گئیں، مغرب کے بعد کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے گئے۔ ولا علی اثر کل واحدۃ منہما، اور نہ ہی ان میں سے ہر ایک کے بعد، کیا مطلب؟ نہ ہی آپ نے ان دونوں کے مابین نفل پڑھے اور نہ ہی آپ نے ان دو نمازوں میں سے کسی ایک کے بعد نفل پڑھے، یعنی کہ مغرب کے بعد بھی نفل نہیں پڑھے گئے اور عشاء کے بعد بھی نفل نہیں پڑھے گئے۔ جی، تو سنتیں ادا نہیں کی گئیں۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی 3 رکعتیں اور عشاء کی نماز 2 رکعتیں، اور دونوں کو جمع کیا ہے۔ البتہ وطر کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو وطر کی نماز ادا کی جائے گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر کی نماز ترک نہیں کرتے تھے، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ تو اس لیے وطر کی نماز اس رات بھی ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نوافل ادا کرنے سے گریز کیا جائے گا۔ اس رات سنت یہ ہے کہ حاجی لوگ مزدلفہ میں آرام کریں، سو جائیں، اور اگر کوئی اس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے نیند پوری کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نیند عبادت بن جائے گی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شیطان ہمیں نبی علیہ السلام کے الٹ چلاتا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ آپ حج میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مزدلفہ کی رات اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر تو خیر میں نہیں کہتا، بہت سے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تلاوت میں لگے ہوتے ہیں۔ اب تلاوت کرنا اچھا کام ہے، نماز پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن اس رات اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ وہ اللہ کے رسول جو پوری زندگی ہر رات تہجد کی نماز پڑھتے رہے، اس رات آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی بلکہ آرام کیا۔ یہی تو بتا رہے ہیں جناب عبداللہ بن عمر۔
تو اس لیے اس رات کی سنت کیا ہے کہ کیا آپ کریں؟ آرام کریں۔ کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں حکمت یہ ہے کہ آپ نے اگلا دن بہت مصروف گزارنا ہے، آپ کو آرام چاہیے، کیونکہ آپ نے 10 تاریخ کو بہت محنت کرنی ہے۔ یہ رات کون سی ہے؟ 10 تاریخ کی رات ہے۔ یہ صبح کیا دن کون سا ہوگا؟ 11 نہیں 10 کا ہوگا، کیونکہ عربی میں رات جو ہے اس کا تعلق اس دن سے ہوتا ہے جو طلوع ہونے والا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ مغرب کے وقت سے کون سی رات شروع ہو گئی ہے؟ 10 تاریخ کی رات۔ مغرب سے پہلے کیا تاریخ تھی؟ 9 تاریخ، یوم عرفات۔ تو اب قربانی کے دن 10 تاریخ کو آپ نے ان کے حاجی صاحب نے بہت سے اعمال کو سر انجام دینا ہے، اس لیے اس رات آرام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 801 اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہ دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، کہ وہ واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ کب؟ یوم عرفہ، عرفات کے دن۔ عرفات کے دن جب آپ سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے نکلے ہیں مزدلفہ آنے کے لیے، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا، آپ کی سواری پہ نہیں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءہ زجرا شدیدا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی چیخنے چلانے کی آوازیں، وراءہ اپنے پیچھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ پیچھے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ڈانٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ، اور آپ نے سنی آواز کس چیز کی؟ ضرباً مارنے کی۔ وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ، اور اونٹوں کو پکارنے کی آواز آپ نے سنی۔ تو یہ ساری آوازیں آپ نے سنی۔ فَأَشَارَ بِصَوْتِهِ إِلَيْهِمْ، تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا، پیچھے والے لوگوں کی طرف، اور کوڑے سے کیا کہا آپ نے؟ وقال، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینہ، سکون کو لازم پکڑو، آرام سے چلو۔ فإن البر ليس بالإيضاع، اونٹوں کو دوڑانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی کہ نیکی پھر کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو تنگ نہ کریں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، جانور کو تکلیف نہ دیں، آرام سے چلیں، سکون سے چلیں۔ آج بھی جو لوگ پیدل آ رہے ہوتے ہیں میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف، انہوں نے دوڑیں لگائی ہوتی ہیں، تو لیکن دوڑ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ آپ کی دوڑ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینہ، سکون کو لازم پکڑو، یعنی کہ آرام سے چلو، کسی کو دھکا نہ دو۔ فإن البر، بے شک نیکی، لیس بالإضاع، اونٹوں کو دوڑانا یہ نیکی نہیں ہے۔ تو یہ باب تھا آپ کے میدان عرفات سے مزدلفہ تک آنے کے بارے میں، جس سے پتہ چلا کہ مزدلفہ میں پہنچ کے مغرب عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں، اور 2 اقامتیں ہوں گی، 1 اذان ہوگی، اور ان کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑھے جائیں گے، بعد میں بھی نفل نہیں پڑھے جائیں گے۔ البتہ وطر کی نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ وطر کی نماز ترک نہیں کرتے تھے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر 24 کی طرف، باب 24، باب صلاۃ الفجر بمزدلفہ والدفع منہا، مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کرنا اور اس سے نکلنا، یعنی کہ مزدلفہ سے نکلنا، کس کے لیے؟ منا کے لیے۔ اس بارے میں یہ باب ہے۔ 9 تاریخ کو حاجی کہاں ہوتا ہے؟ میدان عرفات میں، وہاں پہ وقوف کرتا ہے مغرب تک، اور مغرب کے بعد وہاں سے نکلتا ہے کس جگہ کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے۔ تو مزدلفہ میں فجر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے،
کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کرنا حج کے ارکان میں سے ہے، یعنی کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ ارکان میں سے تو نہیں ہے لیکن واجب ہے، فجر کی نماز ادا کرنا وہاں پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور کچھ ایسے علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں واجب نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہاں پہ فجر کی نماز ادا کرنا کم از کم واجب ہے، ورنہ کئی علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ رکن ہے۔ حدیث نمبر 802 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة بغیر میقاتها الا صلاتین، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی بھی نماز بغیر میقاتها، اس کے وقت کے بغیر ادا کی ہو۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز اس کے وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں ان کے ادا کی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ نے کوئی نماز ادا کی ہو بغیر میقاتها، اس کے وقت کے بغیر، الا صلاتین، سوائے دو نمازوں کے۔ دو نمازیں آپ نے ادا کی ہیں ان نمازوں کے اوقات کے علاوہ اوقات میں۔ جمع بین المغرب والعشاء، آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا، کہاں؟ مزدلفہ میں۔ تو جمع کیا تو مغرب کی نماز آپ نے لیٹ کی، عشاء کے وقت میں آپ نے نمازیں ادا کی، کون سی؟ مغرب کی اور عشاء کی۔ تو گویا کہ مغرب کی نماز کا ٹائم آپ نے پھر کیا کر دیا؟ نکال دیا، اور ایسا اس موقع پہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مغرب عشاء کی نمازوں کو جمع کیا جائے گا۔ اگر کوئی جلدی پہنچ گیا ہے تو وہ مغرب کے ساتھ عشاء کی پڑھ لے گا، کوئی لیٹ پہنچا ہے تو وہ عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لے گا، یعنی کہ یا مغرب کے وقت دونوں نمازیں پڑھیں گے یا عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھیں گے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ وصلی الفجر قبل میقاتها، دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن مسعود نے کتنی نمازیں بتائی تھیں؟ دو۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں اور آپ نے فجر کی نماز ادا کی قبل میقاتها، اس کے وقت سے پہلے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ فجر کی نماز اس کے وقت سے پہلے ادا کی؟ مغرب کی تو ہم جان گئے کہ مغرب کی نماز کا وقت نکل چکا تھا، اور آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب عشاء کی نمازیں ادا کی ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے سفر میں بھی ہوتا ہے، سفر میں ظہر عصر کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں اور مغرب عشاء کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز فجر کے وقت سے پہلے، فجر کے وقت میں اول وقت۔ ہاں، مراد یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز فجر کے وقت میں ہی ادا کی ہے، لیکن فجر کے بالکل ابتدائی وقت میں ادا کی ہے۔ عام طور پہ اس وقت میں آپ فجر کی نماز ادا نہیں کرتے تھے، یعنی کہ آپ نے فجر کی نماز کے روٹین والے وقت سے پہلے ادا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح صادق نہیں ہوئی تھی، فجر طلوع ہی نہیں ہوئی تھی، یہ مطلب اس کا قطعاً نہیں ہے، اور اس کی تائید دیگر روایات سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کا نمبر ہے 1675، 1675، وہاں پہ لفظ آیا ہے والفجر حین یبزغ الفجر، کہ فجر آپ نے تب ادا کی جب فجر طلوع ہو چکی تھی۔ تو آپ نے فجر طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی نماز ادا کی ہے، لیکن اتنی جلدی عام طور پہ آپ ادا نہیں کیا کرتے تھے جتنی جلدی آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کی ہے۔ ولفظ مسلم، اور مسلم شریف کے الفاظ یوں ہیں، یعنی کہ حدیث یہی ہے، نئی حدیث نہیں ہے، لیکن مسلم شریف میں الفاظ کچھ مختلف آئے ہیں۔ وہ کیسے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الا لمیقاتها الا صلاتین، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ صلی صلاۃ، آپ نے کوئی بھی نماز ادا کی ہو، الا لمیقاتها، مگر اس نماز کے وقت پہ، یعنی کہ آپ نے ہر نماز کب ادا کی ہے؟ اس نماز کے وقت میں ادا کی ہے۔ الا صلاتین، سوائے دو نمازوں کے، صلاۃ المغرب والعشاء بجمع،
مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں، یعنی کہ آپ نے ایک ساتھ ادا کی تو مغرب کی نماز کو لیٹ کیا اور عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز کو ادا کیا۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ وصلی الفجر یومئذ قبل میقاتہا، اور اسی دن آپ نے فجر کی نماز ادا کی قبل میقاتہا، اس کے وقت سے پہلے۔ تو اس سے کیا مراد ہے پہلے بتا چکا ہوں، اس وقت سے پہلے جس وقت میں آپ عام طور پہ فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، ورنہ یہ نماز بھی آپ نے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ادا کی ہے، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ادا نہیں کی۔ عبداللہ بن مسعود کی یہ الفاظ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 نمازوں کے علاوہ کبھی بھی کوئی نماز اس کے وقت کے بغیر ادا نہیں کی، یہاں سے حنفی علماء کرام یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہمارے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز اس کے وقت کے علاوہ کسی وقت میں ادا کی ہو، سوائے مغرب کی نماز کے ایک مزدلفہ میں آپ نے اس کو لیٹ کیا اور عشاء کے ساتھ ادا کی، اور سوائے فجر کی نماز کے کہ آپ نے مزدلفہ میں اس کے وقت سے پہلے ادا کیا۔ فجر کی نماز کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ آپ نے بہت پہلے ادا کی، لیکن فجر کا وقت طلوع ہونے کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کا وقت طلوع نہ ہوا ہو، شروع نہ ہوا ہو اور آپ نے فجر کی نماز تہجد کے ٹائم پڑھ لی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ میں گزارش کر رہا تھا، حنفی علماء کرام کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ظہر اثر کو جمع کریں گے، اگر ظہر کے ٹائم پڑھیں گے تو آپ نے عصر کی نماز کو اس کے وقت مقررہ سے پہلے ادا کر لیا، اور اگر آپ عصر کے ٹائم ادا کریں گے تو آپ نے ظہر کی نماز کو اس کا وقت نکالنے کے بعد ادا کیا، اور یہی صورتحال مغرب عشاء کی ہوگی۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ حنفی علماء کرام کی یہ دلیل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حنفی علماء کرام ان سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں کیا ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع نہیں کیا تھا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے ان 2 نمازوں کو جمع کیا تھا۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود کے اس قول کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود نے یہ بات بیان کی ہے، لیکن دیگر احادیث کو ہم نے نظر انداز نہیں کر دینا۔ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرتے تھے، مغرب اور عشاء کو اور ظہر اور عصر کو، تو اس لیے ان 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ سفر میں مغرب عشاء کو یا ظہر عصر کو جمع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 803 خا، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن عمرو بن میمون قال، روایت ہے عمر بن میمون بن مہران رحمہ اللہ سے، قال وہ کہتے ہیں شہدت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلی بجمع الصبح، کہ میں جناب عمر کے پاس حاضر تھا جب انہوں نے مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھائی، میں موجود تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن مامون کہہ رہے ہیں۔ ثم وقف، پھر انہوں نے وقوف کیا، کہاں؟ مشعر الحرام میں، مزدلفہ میں، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھائی، اور یہی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزدلفہ میں، کہ مزدلفہ میں فجر سے پہلے آپ سوئیں، فجر کی نماز پڑھ کے آپ وہاں پہ
مزدلفہ میں کسی بھی جگہ آپ وقوف کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے وقوف کہاں کیا؟ مشعر الحرام کے پاس۔ مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے، تو وہاں پہ آپ نے وقوف کیا اور وہاں پہ آپ تکبیریں کہتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کس جگہ کے لیے؟ مینا کے لیے۔ اور مشرکین کب نکلتے تھے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد۔ آپ نے ان کی مخالفت کی، آپ کب نکلے ہیں؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے، جب اچھی طرح روشنی ہو گئی آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ تو عمرو بن مامون کہتے ہیں کہ میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، انہوں نے مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھائی، ثم وقفہ، پھر وقوف کیا، فقالا، اور کہا کہ ان المشرکین کانوا لا یفیضون حتی تطلع الشمس ویقولون اشرق ثبیر، کہ مشرکین کہا کرتے تھے، کہا کہ مشرکین نہیں نکلتے تھے، نہیں لوٹتے تھے، کہاں سے؟ مزدلفہ سے مینا کے لیے۔ مشرکین کانوا لا یفیضون، نہیں واپس آتے تھے مزدلفہ سے مینا کے لیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، یعنی کہ وہ مزدلفہ سے کب نکلتے تھے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد۔ وَيَقُولُونَ، کہا کرتے تھے، اشرق ثبیر، اے ثبیر پہاڑ چمک جا، چمک اٹھ، یعنی کہ جلدی سورج نکلے، تیرے اوپر سورج کی روشنی پڑے، دھوپ نکلے تو پھر ہم مزدلفہ سے نکلیں۔ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خَالَفَهُمْ، بے شک نبی علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی۔ وہ نکلتے تھے کب؟ سورج طلوع ہونے کے بعد۔ آپ نے مخالفت کی کب نکلے؟ سورج طلوع سے پہلے۔ ثم افاض قبل ان تطلع الشمس، پھر آپ نکلے سورج طلوع ہونے سے پہلے، آپ واپس آئے مزدلفہ سے مینا میں سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ تو یہاں یہ باب نمبر 24، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ فجر کی نماز کہاں ادا کرتے تھے؟ مزدلفہ میں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ فجر کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ کی عبادت کریں، وقوف کریں، دعائیں کریں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر وہاں سے آپ نکل کھڑے ہوں سورج نکلنے سے پہلے جب اچھی طرح روشنی ہو چکی ہو۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 25 کی طرف۔ یہ کیا باب ہے؟ باب تقدیم الضعافۃ من مزدلفہ الی منی۔ الضعافہ کن کو کہتے ہیں؟ کمزور لوگوں کو۔ مراد اس سے کون ہیں؟ عورتیں، بچے اور بیمار قسم کے لوگ، معذور قسم کے لوگ۔ تو تقدیم الضعافہ، کمزور قسم کے لوگوں کو پہلے بھیج دینا، کہاں سے؟ مزدلفہ سے مینا کے لیے۔ مزدلفہ سے مینا کے لیے عورتوں کو، بچوں کو، کمزور لوگوں کو کب بھیج دینا؟ پہلے بھیج دینا۔ عام لوگ کب جاتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں؟ عام لوگ تو جائیں گے سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے، جب کہ اچھی طرح روشنی ہو چکی ہوگی، لیکن جو کمزور لوگ ہیں وہ اس سے بھی پہلے جا سکتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے نکل سکتے ہیں، بلکہ چاند ڈوب جانے کے بعد۔ کیا؟ چاند ڈوب جانے کے بعد۔ چاند ڈوب جانے کے بعد، وہ رات کے 1 بجے ڈوبے یا 2 بجے ڈوبے، 12 بجے ڈوبے، چاند کے ڈوب جانے کے بعد یہ کمزور لوگ، بچے، عورتیں، یہ نکل سکتے ہیں مزدلفہ سے کس جگہ کے لیے؟ مینا کے لیے۔ اور جو ان کے ساتھ ہوں وہ بھی نکل سکتے ہیں، مطلب جن کا ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے وہ بھی وہ اگرچہ وہ یعنی کہ مرد ہیں، اور اگرچہ وہ بچے نہیں بلکہ بالغ ہیں، اور اگرچہ وہ معذور نہیں ہیں، ان کی وجہ سے ان کی خدمت کرنے والے اور ان کے ساتھی وہ بھی ان کے ساتھ رات کو نکل سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 804 804 قاف
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ بخاری امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن سالم، روایت ہے سالم سے۔ کون سے سالم ہیں یہ؟ سالم بن عبداللہ بن عمر، جناب عمر کے کیا لگے؟ جی ہاں، ان کے پوتے لگے۔ قال، وہ کہتے ہیں وکان عبداللہ بن عمر یقدم ضعافت اہلہ، وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر یقدم، پہلے بھیج دیتے تھے، ضعافت اہلہ، اپنے گھر والوں میں سے کمزور لوگوں کو۔ فیقفون عند المشعر الحرام، تو یہ لوگ وقوف کرتے تھے۔ اچھا، کہاں سے بھیج دیتے تھے عبداللہ بن عمر؟ پہلے سوال یہ اٹھے گا جی، مزدلفہ سے ملا۔ مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی رہائش مزدلفہ میں جہاں ہوتی تھی، جہاں خیمہ لگا ہوتا تھا، وہاں پہ کچھ دیر وہ بھی رکتے، ان کے گھر والے بھی رکتے، فیملی کے لوگ رکتے، اور پھر وہ ان میں سے کمزور لوگوں کو کہتے تم نکلو، اور نکل کے یہ لوگ کہاں جاتے؟ مشعر الحرام کے پاس، مزدلفہ میں جو جگہ مشعر الحرام ہے وہاں آ جاتے، وہاں آ کے وقوف کرتے، دعائیں کرتے وغیرہ، اور پھر وہاں سے نکل کھڑے ہوتے مینا کے لیے، لوگوں کے نکلنے سے پہلے، بلکہ فجر کی نماز سے بھی پہلے۔ تو سالم کہہ رہے ہیں وکان عبداللہ بن عمر یقدم ضعافت اہلہ، اپنے اہل و عیال میں سے کمزور لوگوں کو پہلے بھیج دیتے۔ تو پہلے بھیج دیتے کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ گھر کون سا؟ مزدلفہ والا، عارضی گھر۔ فیقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفہ، تو یہ لوگ وقوف کرتے، یہ کمزور لوگ جو ہیں وقوف کرتے مشعر الحرام کے پاس مزدلفہ میں، بلیل، رات کے ٹائم۔ فیذکرون اللہ ما بدا لہم، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے جب تک ان کا ارادہ ہوتا، جب تک ان کے لیے زہر ہوتا، ان کہ جب تک ان کا ارادہ بنتا، جب تک وہ چاہتے، اللہ کا ذکر وہاں پہ کرتے رہتے۔ ثم یرجعون قبل ان یقف الامام وقبل ان یدفع، ثم یرجعون، یہاں یرجعون کی جگہ مسلم شریف میں لفظ آیا یدفعون، وہ زیادہ واضح ہے۔ کیا لفظ آیا ہے؟ یدفعون، یعنی کہ پھر وہ نکلتے۔ یہ لوگ جن کو عبداللہ بن عمر نے اپنے خیمے سے بھیجا، وہ مشعر الحرام میں کے پاس آ کے ٹھہر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دعائیں وغیرہ کر رہے ہیں، پھر وہ کیا کرتے؟ ثم یرجعون، پھر وہ نکلتے، قبل ان یقف الامام، امام کے وقوف کرنے سے پہلے، وقبل ان یدفع، اور امام کے نکلنے سے پہلے، یعنی کہ پہلے اس کے کہ امام مینا کے لیے نکلے، پہلے اس کے کہ امام وقوف کرے، اس سے پہلے ہی وہ نکل جاتے مینا کے لیے۔ اچھا، اب امام کب وقوف کرے گا؟ امام جو ہوگا، جو گورنر ہوگا، جو حج کا امیر ہوگا، وہ کب وقوف کرے گا؟ ظاہر ہے وہ فجر کی نماز پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد وہ وقوف کرے گا۔ وقوف سے مراد کیا ہے کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرے گا اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں وغیرہ کرے گا، یہ کام اس نے کب کرنا ہے؟ فجر کی نماز، فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں ثم یرجعون، عبداللہ بن عمر کے یہ اہل و عیال، یہ کمزور لوگ جو ہیں، یہ کیا کرتے؟ امام کے وقوف کرنے سے پہلے نکل جاتے، وقبل ان یدفع، اور امام کے مینا نکلنے سے، امام کے وقوف کرنے سے پہلے اور امام کے مینا کے لیے نکلنے سے پہلے یہ نکل جاتے۔ کدھر نکل جاتے؟ مینا کے لیے۔ چلیے، فمنہم من یقدم منا لصلاۃ الفجر، ان میں سے کوئی وہ ہوتا جو مینا پہنچ جاتا فجر کی نماز کے وقت۔ وہاں سے تو نکل کھڑے ہوئے ہیں فجر کی نماز سے پہلے، مینا میں کب پہنچتے اب؟ تو ان میں سے کچھ وہ تھے جو پہنچتے مینا میں لصلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے وقت۔ ومنہم من یقدم بعد ذلک، اور ان میں سے کوئی وہ ہوتا جو پہنچتا بعد ذلک، اس کے بعد۔ فاذا قدموا، جب وہ پہنچ جاتے کہاں؟ مینا میں، جب پہنچ جاتے، رموا الجمرہ، تو وہ جمرے کو کنکریاں مارتے، یعنی کہ انتظار نہیں کرتے تھے سورج طلوع ہونے کا، جب مینا پہنچ جاتے تو جمرے کو کنکریاں مارتے۔ اور جمرے سے مراد کون سا جمرہ؟ جمرے تو 3 ہوتے ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ 3 ہیں۔ ہر وہ جس کو کنکری ماری جاتی ہے اس کو جمرہ کہتے ہیں۔ تو جمرے کتنے ہیں؟ 3۔ تو 10 تاریخ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں صرف ایک جمرے کو، اور وہ کون سا جمرہ؟ بڑا جمرہ جو سب سے آخر میں ہے، جس کو جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔
اور یہ وہی جمرہ ہے جمرۃ العقبہ جس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں سے، مدینہ والے مسلمانوں سے بیعت لی تھی. یعنی کہ جن دنوں آپ مکہ میں ہی تھے اور آپ چھپ چھپ کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، تو ان دنوں حج میں آپ حاجیوں سے بھی ملنے کی کوشش کرتے، ان کو تبلیغ کرتے. تو آپ حج میں خفیہ طور پہ ملے تھے مدینہ کے مسلمانوں سے اس جمرہ کے پاس، اور اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت العقبہ. آپ نے سنی ہوگی بیعت العقبہ. فَإِذَا قَدِمُوا، تو جب یہ لوگ مینا پہنچتے تو رموا الجمرہ، تو جمرے کو کنکریاں مارتے. کون سا جمرہ؟ بڑا جمرہ. کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 7. وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، اور عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، ارخص فی اولئک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رخصت دی ہے ان کے معاملے میں. کن کے معاملے میں؟ کمزور لوگوں کے معاملے میں. کمزور عورتیں، بچے، ان کے معاملے میں رخصت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ یعنی کہ رات کے پچھلے ٹائم مزدلفہ سے نکل سکتے ہیں اور مینا میں پہنچ کے یہ نماز پڑھیں فجر کے ٹائم، اور اس کے بعد یہ کنکریاں مار سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 805 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت، وہ کہتی ہیں، نزلنا المزدلفہ، ہم مزدلفہ میں اترے. مزدلفہ میں ہم نے پڑاؤ ڈالا. کہاں سے آ کر؟ عرفات سے آ کر. فاستأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سودۃ ان تدفع قبل حطمۃ الناس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سودا بنت زمع، آپ کی وائف، ہماری ماں، انہوں نے اجازت لے لی. ان تدفع، کس چیز کی اجازت لے لی؟ مینا کے لیے نکلنے کی. مینا کے لیے نکلنے کی اجازت لے لی قبل حطمۃ الناس، لوگوں کے رش سے پہلے. وکانت امرأۃ بطیئۃ، اور وہ سست رفتار خاتون تھیں، ان کی چال آہستہ تھی. کیوں آہستہ تھی؟ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ بھاری جسم کی تھی، ان کا جسم بھاری تھا، وہ بھاری جسم کی تھیں، تو اس لیے ان کی رفتار آہستہ ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے آپ سے اجازت مانگ لی کہ مجھے آپ جلدی نکلنے دیں، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. فأذن لها، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. فدفعت قبل حطمۃ الناس، تو وہ نکل گئیں لوگوں کے رش قائم ہونے سے پہلے. یہ ساری باتیں کون بتا رہی جناب عائشہ؟ وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، اور ہم وہاں پہ ٹھہرے. کہاں؟ مزدلفہ میں. اور ہم مزدلفہ میں رکے، ٹھہرے، یہاں تک کہ ہم نے صبح کی، یعنی کہ صبح کا وقت داخل ہو گیا اور ہم ابھی تک مزدلفہ میں تھے. ثم دفعنا بدفعه، پھر ہم نکلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلنے کے ساتھ. جب آپ نکلے تبھی ہم نکلیں. فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِن مَفْرُوحٍ بِهِ. جناب عائشہ نے جب دیکھا بعد میں کہ کتنا رش ہے، کتنی مشکل پیش آ رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت مانگی ہوتی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی ہوتی، جیسا کہ اجازت کس نے مانگی تھی؟ سودا نے. تو احب الیہ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا، زیادہ مجھے اچھا لگتا، مم مفروح بہ، ہر اس چیز سے جس پہ کوئی خوش ہو سکتا ہے. ان کے بعد میں جناب عائشہ کو افسوس ہوا کہ میں نے اجازت کیوں نہیں دی. میں بھی اجازت لے لیتی، میرے لیے بھی جائز تھا، میں بھی خاتون تھی، میں بھی پہلے آ جاتی اور لوگوں کے رش کرنے سے پہلے میں ان امور سے فارغ ہو جاتی، کنکریاں وغیرہ مارنے سے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلا؟
اس سے پتہ چلا کہ عورتیں، بچے، بیمار لوگ اور جو ان کے ساتھ ہوں وہ مزدلفہ سے چاند ڈوبنے کے بعد، چاند غروب ہو جانے کے بعد نکل سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جناب سودا نے آپ سے اجازت مانگی تھی، آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی، اور جناب عائشہ کو بعد میں افسوس ہوا کہ کاش میں نے بھی اجازت لی ہوتی اور میں بھی نکل جاتی۔ تو یہ ہیں رخصتیں اللہ رب العزت کی طرف سے، تو ایسی رخصتوں کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 26، باب کیا؟ باب التلبیۃ والتکبیر غداۃ النحر، قربانی والے دن کی صبح، قربانی والے دن کی صبح تلبیہ پڑھنا، و تکبیر اور تکبیریں کہنا۔ کیا کہنا؟ تکبیریں کہنا۔ یہ باب ہے قربانی والے دن کی صبح تلبیہ پڑھنے کے بارے میں، و تکبیر اور تکبیریں کہنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 806 806 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اسامہ بن زید بن حارثہ، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک اسامہ بن زید بن حارثہ کان لطف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ الی المزدلفہ، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کون؟ اسامہ بن زید۔ عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں کہ اسامہ بن زید بن حارثہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے میدان عرفات سے لے کر مزدلفہ تک۔ تو یہ اعزاز پھر کس کو ملا ہے؟ اسامہ بن زید بن حارثہ کو۔ ثم اردف الفضل من المزدلفہ الی منی، پھر آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا فضل بن عباس کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں، یعنی کہنا چاہتے ہیں میرے بھائی کو، یعنی کہ پھر آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا مزدلفہ سے لے کے منی تک۔ اس سے آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں اور میری شان بڑی بلند ہے تو میرے ساتھ میرے پیچھے کیوں کوئی بیٹھے، میں کھل کے بیٹھوں۔ نہیں، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی، اور پھر یہ کہ بطور معلم بھی، بطور ٹیچر بھی آپ چاہتے تھے کہ یعنی کہ میدان عرفات سے مزدلفہ تک میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہو، اور میدان مزدلفہ سے منی تک بھی میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ جو بیٹھا ہوگا وہ صحیح طرح میری احادیث کو نوٹ کرے گا، بعد میں لوگوں کو بتائے گا۔ یہ اس میں ایک حکمت بھی ہے، تواضع بھی ہے، اور علم کے لحاظ سے ایک حکمت بھی ہے۔ قال، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَكِلَاهُمَا قَالَا، کہ یہ دونوں کہتے ہیں۔ کون دونوں؟ اسامہ بن زید اور فضل بن عباس، یہ دونوں کہتے ہیں لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی، نبی علیہ السلام مسلسل تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مار لیں۔ یلبی حتیٰ رما جمرۃ العقبہ، آپ مسلسل تلبیہ کہتے رہے حتیٰ کہ آپ نے جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مار لیں۔ اس سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ اس سے پتہ چلا کہ حاجی کو حج کے دوران جس دعا کا، جس ذکر کا سب سے اہتمام کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ تلبیہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے، اونچی آواز سے پڑھتا رہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ الفاظ سے مزدلفہ تک بھی یہ پڑھتے رہے آپ، اور مزدلفہ سے منی تک بھی آپ یہیں پڑھتے رہے۔ اور پھر اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلبیہ کب تک پڑھا ہے؟ جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنے تک۔ اور ابن خزیمہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے آخری کنکری تک تلبیہ پڑھا ہے، آخری کنکری مارنے تک تلبیہ پڑھا ہے، اور یہی تلبیہ پڑھنے کا آخری وقت ہے۔ جب 10 تاریخ کو یعنی کہ قربانی کے دن جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مار لی جائیں گی، اس کے بعد تلبیہ پڑھنے کا وقت نہیں رہا، تلبیہ پڑھنے کا وقت اس سے پہلے پہلے ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا
کہ حج کے دوران کسی سواری پہ بیٹھ جانا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نے پیدل سفر نہیں کیا, آپ میدان عرفات میں وقوف کیا آپ نے تو اونٹنی پہ, اور میدان عرفات سے مزدلفہ آئے ہیں تو اونٹنی پہ, اور پھر وہاں سے آگے منا گئے ہیں تو بھی اونٹنی پہ. تو حج کے دوران سواری استعمال کرنے میں آج کل کے زمانے میں گاڑی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 27 باب رمی الجمار. یہ باب ہے جمروں کو کنکریاں مارنے کے بارے میں. جمرے کتنے ہوتے ہیں؟ 3. یعنی کہ سب سے چھوٹا جمرہ, پھر درمیانہ, پھر سب سے بڑا. حدیث نمبر 807 قاف. اس حدیث کی بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا, امام مسلم کا. عن عبد الرحمن ابن یزید, روایت عبد الرحمن بن یزید النخعی سے, انہو حجہ, کہ انہوں نے حج کیا. کس کے ساتھ؟ معنی بن مسعود, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کس نے حج کیا ہے؟ عبد الرحمن بن یزید النخعی نے. فرآہو, تو ان کو دیکھا کہ یرمی, وہ کنکریاں مارتے تھے, الجمرۃ الکبریٰ, بڑے جمرے کو. کتنی کنکریاں؟ بسبع حصیات, کتنی کنکریاں؟ 7. فجعل البیت عن یسارہ, تو انہوں نے, ان کنہوں نے؟ عبداللہ بن مسعود نے. عبداللہ بن مسعود نے جب کنکریاں ماری تو کیسے کھڑے تھے, کدھر کھڑے تھے, وہ بتانا چاہ رہے ہیں راوی کہ عبداللہ بن مسعود نے جعل البیت عن یسارہ, کنکریاں مارتے ہوئے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب کر دیا, ومنن عن یمینہ, اور مینا کو اپنی دائیں جانب کر دیا. کیونکہ جب کنکریاں مار رہے تھے آپ کی اس سائڈ پہ دائیں جانب کیا تھا؟ مینا, اور آپ کی بائیں جانب کیا تھا؟ بیت اللہ. جی جی. تو ثم قال, پھر فرمانے لگے کون؟ عبداللہ بن مسعود, ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ, یہ اس شخصیت کا مقام ہے, ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پہ سورہ بقرہ نازل کی گئی ہے. یعنی کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے, یہاں سے کھڑے ہو کے کنکریاں ماری تھیں اس عظیم انسان نے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے, سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد, ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود. اچھا, یہ کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ ذات کھڑی ہوئی, وہ شخصیت کھڑی ہوئی جن پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی. یہ کیوں نہیں کہا جن پہ قرآن نازل ہوا ہے؟ سورہ بقرہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ سورہ بقرہ بڑی عظیم صورت ہے, جس عظیم انسان پہ یہ صورت نازل ہوئی وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ کا نام اس لیے لیا کہ سورہ بقرہ میں ایسی آیتیں موجود ہیں جن سے کنکریاں مارنے کا اشارہ ملتا ہے, کنکریاں مارنے کا علم ہوتا ہے. تو کنکریاں مارتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کنکریاں مارتے ہوئے وہ کھڑے ہوئے تھے جن پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 808 خواہ. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام؟ امام بخاری. یہ خواہ ہے صرف امام بخاری. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما, روایت ہے کس سے؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے, انہ کان یرمی الجمرۃ الدنیا بسبع حصیات, کہ وہ جمرۃ الدنیا سب سے قریب والے جمرے کو 7 کنکریاں مارا کرتے تھے. کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ سب سے قریب والے جمرے کو 7 کنکریاں مارا کرتے تھے. یکبر علی اثر کل حصا, ہر کنکری کے بعد اللہ اکبر کہتے. ہر کنکری کے ساتھ کیا کہتے؟ تکبیر, اللہ اکبر. ثم یتقدم, پھر آگے بڑھتے. حتی یسہل, یہاں تک کہ برابر کی جو جگہ ہے, نرم جگہ, وہاں پہنچ جاتے. یسہل سے مراد کیا ہے؟ وہ جگہ جو کیا ہو؟ برابر کی ہو, جہاں اونچ نیچ نہ ہو اور ہموار سی زمین ہو, وہاں پہنچ جاتے. یعنی کہ سب سے چھوٹے جمرے کو کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ کیا کہتے؟ اللہ اکبر. پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاتے جو جگہ کیا ہوتی؟ ہموار ہوتی اور نرم ہوتی, برابر ہوتی بالکل. فیقوم مستقبل القبلہ تھی,
تو آپ کھڑے ہوتے قبلہ کی طرف منہ کر کے. کیسے کھڑے ہوتے؟ قبلہ کی طرف منہ کر کے. فیقوم طویلا، تو آپ وہاں پہ لمبی دیر، کافی دیر کھڑے رہتے. کیا کرتے تھے؟ یہ آ گیا. وَيَدُو، آپ وہاں پہ کافی دیر تک کھڑے رہتے. وَيَدُو، اور دعائیں کرتے. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، اور دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. حج کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہاں کہاں ثابت ہے؟ ایک تو صفا پہاڑ پہ، یعنی کہ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے. دوسرے نمبر پہ مروہ پہاڑ پہ. کتنی جگہ ہو گئیں؟ دو. ایسے ہی میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا کے، اور ایسے ہی مزدلفہ میں فجر کے بعد، اور ایسے ہی پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو، اور ایسے ہی دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد. لیکن تیسرے جمرے کو، جو بڑا جمرہ ہے، اسے کنکریاں مارنے کے بعد آپ دعا نہیں کرتے تھے. پہلے جمرے اور دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے. صفا مروہ پہ بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے. مزدلفہ میں بھی آپ نے فجر کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے. تو دیکھیے، ثم یتقدم، پھر آپ آگے بڑھتے، یعنی کہ پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد، حتیٰ یسہلا، یہاں تک کہ ہموار جگہ پہ پہنچ جاتے. فیقوم مستقبل قبلتی، تو آپ کھڑے ہوتے اس حال میں کہ آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا ہوتا. فیقوم طویلا، کافی دیر تک آپ کھڑے رہتے. ویدعو، اور کیا کرتے؟ دعائیں کرتے. ویرفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. ثم یرمی الوسطیٰ، پھر آپ کنکریاں مارتے کس کو؟ درمیانے جمرے کو. کس کو؟ درمیانے جمرے کو. ثم یأخذ ذات الشمال، پھر آپ لیتے اپنی بائیں جانب. کنکریاں مارنے کے بعد آگے بڑھتے، لیکن تھوڑا سا کدھر ہو جاتے؟ بائیں طرف ہو جاتے. سیدھا بالکل نہیں، بلکہ تھوڑا بائیں طرف. ثم یأخذ، پھر آپ اختیار کر لیتے ذات الشمالی، اپنی بائیں جانب کو. فیسہل، تو پھر آپ کہاں پہنچ جاتے؟ ہموار جگہ پہ، نرم جگہ پہ، ہموار جگہ پہ وہاں پہنچ جاتے. ویقوم، آپ کھڑے ہوتے مستقبل القبلہ، اس حال میں کہ آپ کا منہ کدھر ہوتا؟ قبلے کی طرف. فیقوم طویلا، کافی دیر تک آپ کھڑے رہتے. ویدعو، دعا کرتے. ویرفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. ویقوم طویلا، اور کافی دیر کھڑے رہتے. ثم یرمی جمرۃ ذات العقبہ من بطن الوادی، پھر آپ کنکریاں مارتے کس جمرے کو؟ جمرۃ العقبہ کو. من بطن الوادی، کہاں سے کھڑے ہو کے آپ کنکریاں مارتے؟ وادی کے اندر سے. وادی کے اندر سے، یعنی کہ جمرۃ العقبہ کے پاس وادی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اس زمانے میں وادی ہوتی تھی، اس کے اندر سے آپ اس جمرے کو کنکریاں مارا کرتے تھے. ولا یقف عندہا، اور اس تیسرے جمرے کے پاس آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے دعا کرنے کے لیے. تیسرے جمرے کے پاس کے بعد آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے. ثم ینصرف، پھر آپ واپس چلے آتے. کون؟ عبداللہ بن عمر. کہاں واپس چلے آتے؟ خیمے میں. اپنے کہاں واپس چلے آتے؟ اپنے خیمے میں. فیقول، اور کہتے ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے نبی علیہ السلام کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 809 809 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ کون سی امام نے دی ہے؟ امام مسلم نے. عن جابر قال، روایت ہے کس سے؟ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ یوم النحر ضحی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمرے کو کنکریاں ماری قربانی کے دن چاش کے وقت. کون سے جمرے کو؟ بڑے جمرے کو، جمرۃ العقبہ کو. کیونکہ 10 تاریخ کو آپ نے صرف ایک ہی جمرے کو کنکریاں ماری ہیں. 11 کو تینوں کو، اور 12 تاریخ کو بھی آپ نے تینوں کو ماری ہیں. 13 تاریخ کو بھی آپ نے تینوں کو ماری ہیں. لیکن 10 تاریخ کو آپ نے کنکریاں کتنے جمرے کو ماری ہیں؟ ایک کو.
وہ کون سا جو بڑا ہے, جو آخر میں ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں جناب جابر, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے کو کنکریاں ماری یوم النحری, کس دن؟ قربانی کے دن. کس ٹائم؟ ضحن, چاش کے وقت. وَأَمَّا بَعْدُ, اور اس کے بعد, کس کے بعد؟ قربانی والے دن کے بعد, یوم نہر کے بعد. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ, تو آپ تب کنکریاں مارتے جب سورج جی سورج یعنی کہ جب زوال ہو جاتا, جب سورج ڈھلنے لگتا, جب سورج ڈھلنے لگتا تب آپ کنکریاں مارا کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ 10 تاریخ کو کنکریاں جو ماری جائیں گی ایک جمرے کو, اور جس ٹائم اللہ کے رسول نے ماری ہیں وہ چاش کا وقت تھا. اور چاش کا وقت جو ہے وہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد جب سورج بلند ہو جائے زوال تک, یہ سارا چاش کا وقت ہے. اور 11 12 کے بارے میں, 13 کے بارے میں جناب جعفر نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام 11 12 13 کو کنکریاں کب مارتے تھے؟ زوال کے بعد, یعنی کہ زور کی اذان کے قریب, زور کی اذان کے قریب. اس سے پتہ چلا کہ 11 12 13 کو کنکریاں ماری جائیں گی. کب؟ زوال کے بعد, زوال سے پہلے نہیں. آج کل کئی علماء کرام فتویٰ دے رہے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے, اس لیے لوگ جو ہیں وہ فجر کے بعد سے ہی کنکریاں مار سکتے ہیں, لیکن یہ موقف درست نہیں ہے. نبی علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین تھے. اگر 11 12 13 کو زوال سے پہلے کنکریاں مارنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو آپ نے جیسے اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو مزدلفہ سے بھیج دیا تھا, کب؟ رات کے ٹائم, تاکہ وہ رش سے بچ جائیں. تو یہاں پہ بھی آپ رش کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کہتے کہ کچھ لوگ فجر کے بعد کنکریاں مار سکتے ہیں, لیکن آپ روزانہ دن کی گرمی میں زوال کے بعد کنکریاں مارتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے مارنی جائز نہیں ہے. بلکہ عبداللہ بن عمر کی روایت میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب زوال ہو, کنکریاں شروع کریں, کنکریاں مارنے کا عمل شروع کریں. اس کے بعد کیا؟ وفی روایت لہو, اور اس کی ایک روایت میں ہے. کس کی ایک روایت میں ہے؟ مسلم شریف کی. پہلی بھی روایت مسلم شریف کی چل رہی ہے نا, تو اس کی ایک روایت میں ہے قالا, وہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ جابر بن عبداللہ. وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمى الجمرہ, میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے جمرے کو کیا کی؟ کنکریاں ماری. کس کے ساتھ؟ بمثل حصل خدفی. وہ کنکریاں کیسی تھی جو ماری آپ نے؟ ان کی مقدار کیا تھی؟ چھوٹی تھی, بڑی تھی؟ تو جناب جابر کہتے ہیں کہ بمثل حصل خدفی, آپ نے خذف کی کنکریوں جیسی مقدار کے ساتھ کنکریاں ماریں. اب خذف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کے آپ کنکری مار دیں, تو اتنی چھوٹی کنکری یعنی کہ ہونی چاہیے. آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں چنے کے دانے کے برابر یا مٹر کے دانے کے برابر, ایک اندازہ. مراد یہ ہے کہ کنکریاں چھوٹی ہونی چاہیے, بڑی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہم بخاری مسلم کے حدیث پہ اکتفا کر رہے ہیں, ورنہ دیگر کتب میں یہ حدیث آئی ہے. آپ نے کہا تھا کنکریاں مارتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ لوگوں غلو سے کام نہ لینا, حد سے آگے نہ بڑھنا. اور آپ نے کہا تھا کہ مطلب کنکری اتنی ہونی چاہیے, مقدار آپ نے بتائی تھی. تو کنکری اتنی چھوٹی ہو کہ 2 انگلیوں سے ماری جائے تو کنکری یعنی کہ چلے اور لگے جا کے. تو وفی روایت لہو, اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے قال, وہ کہتے ہیں یعنی کہ جناب جابر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا رمل جمرہ, آپ نے جمرے کو کنکریاں ماری بمثل حصل خذفی, 2 انگلیوں سے ماری جانے والی کنکریوں جیسی کنکریاں آپ نے ماری. یعنی کہ وہ کنکریاں جو چٹکی سے ماری جا سکیں, 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کے ماری جا سکیں. اس کے بعد باب نمبر 28, باب حلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعرہ فی حجتہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے حج میں اپنے بالوں کو مونڈنا.
مونڈنا منڈوانا یہ یہاں پہ بیان ہوگا. اور حدیث نمبر ہے 810 اور اسے روایت کرنے والے کون ہے؟ امام مسلم. کس سے روایت کیا؟ جناب انس بن مالک سے. کہ انس بن مالک سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا مینا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں آئے. کہاں سے آئے؟ مزدلفہ سے. مینا آئے. فاتل جمراتا، تو مینا میں پہنچ کر آپ جمرہ کے پاس آئے. فرماہا، تو اسے کنکریاں ماری. یہاں سے علماء کرام نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ جب حاجی مزدلفہ سے مینا پہنچے تو پہلا کام کیا کرے؟ کنکریاں مارے. اگر ممکن ہو، موجودہ حالات میں ممکن نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کے پاس سامان ہوتا ہے اور سامان سمیت کنکریاں مارنے کی اجازت کئی دفعہ انتظامیہ نہیں دیتی، تو ان کے لیے پھر مناسب کیا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے خیمے میں جائیں جو مینا کا خیمہ ہے، وہاں پہ اپنا سامان اتاریں، سامان رکھیں، وضو کریں، تازہ دم ہو وغیرہ، اور اس کے بعد آ کے کنکریاں ماریں. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا آئے. کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ 10 تاریخ کی صبح کی، جب آپ کہاں سے آئے تھے؟ مزدلفہ سے. فاتل جمرہ تھا، تو آپ جمرہ کے پاس آئے. فرما، اسے کنکریاں ماری. ثم اتا منزلہ بمنن ونہر، پھر آپ اپنے اس گھر میں آئے جو مینا میں تھا. پھر آپ اپنے اس گھر میں آئے جو کہاں تھا؟ مینا میں. یعنی کہ عارضی گھر، خیمہ وغیرہ یہ مراد ہے. پھر آپ اپنے گھر میں آئے جو مینا میں تھا. ونہرا، اور آپ نے اپنے اونٹوں کو نہر کیا، انہیں ذبح کیا، انہیں قربان کیا. ثم قال للحلاقی، پھر آپ نے کہا سر کے بال مونڈنے والے سے. کس سے کہا؟ سر کے بال مونڈنے والے سے کہا. اور یہ کون صاحب ہیں؟ ان کے بارے میں کافی اختلاف ہے. صحیح ترین بات یہ لگتی ہے کہ یہ تھے معمر بن عبداللہ العدوی. معمر بن عبداللہ العدوی. تو آپ نے ان سے کہا، حلاق سے کہا، سر کے بال مونڈنے والے سے کہا خود. کیا مطلب؟ یہ دائیں جانب کے بال جو ہیں یہ پہلے لو، ان کو پکڑو. اشارہ کیا آپ نے. واشار الی جانب الایمن، اور آپ نے اشارہ کیا اپنی دائیں جانب. یعنی کہ اس حلاق سے کہہ رہے ہیں یہاں سے شروع کرو. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی دائیں جانب کا خیال کرو، میری دائیں جانب. سمجھ رہے ہیں نا مسئلہ؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا جس کے سر کے بال مونڈے جا رہے ہیں اس کی دائیں جانب کو اختیار کیا جائے گا، ان کے پہلے اس سے آغاز ہوگا. تو آپ نے حلاق سے کیا کہا؟ خود. واشارہ، اور اشارہ کیا الی جانب الایمن، اپنی دائیں جانب. ثم الایسر، پھر آپ نے بائیں جانب کا اشارہ کیا. ثم جعل یعطیہ الناس، پھر آپ یہ لوگوں کو دینے لگے. یہ کیا؟ یہ بال. پھر آپ یہ بال لوگوں میں تقسیم کرنے لگے، لوگوں کو دینے لگے، کیونکہ آپ کے بال بابرکت تھے اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے بال بابرکت ہیں. تو آپ نے لوگوں میں تقسیم کیے اور لوگوں نے ان بالوں کی حفاظت کی. کئی لوگوں کے پاس یہ بال رہے. آج بھی کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے بال ہیں، موئے مبارک کہتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا، دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے. یا تو وہ اس کی کوئی سند پیش کرے کہ میں نے یہ بال فلاں آدمی سے لیا تھا، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں نے. پوری لمبی بات ہونی چاہیے، ورنہ بغیر دلیل کے کسی بات کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے. بر عقیدہ ہم اپنا بتا رہے ہیں. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم کا ایک ایک حصہ بابرکت ہے، آپ کا ایک ایک بال بابرکت ہے. بلکہ اگر آپ کا کوئی بال یقینی طور پہ ہمیں مل جائے اور آپ کا ہو تو اسے اپنی آنکھوں سے لگانا، اپنے لبوں سے لگانا، اپنے چہرے سے لگانا ہم اعزاز سمجھیں گے. وفی روایتین، اور ایک روایت میں ہے، کیا ہے اس روایت میں؟ کہ فحلق شقہ الایمن، کہ آپ نے اپنی دائیں جانب کے بال جو ہیں وہ کیا کیے؟ وہ مونڈے، یعنی کہ منڈوائے. آپ نے اپنی دائیں جانب کے بال کیا کیے؟ منڈوائے. فقسمہ، تو ان کو پھر آپ نے تقسیم کیا. فی من یلیہ، ان لوگوں میں جو آپ کے قریب قریب تھے، جو آپ کے قریب قریب تھے ان میں آپ نے بالوں کو آپ نے کیا کیا؟ تقسیم کر دیا. ثم قال، پھر آپ نے کہا احلق الشق الآخر، دوسری جانب کے بال مونڈ دو. فقال، تو آپ نے کہا این ابو طلحہ، ابو طلحہ کہاں ہیں؟ فاعطاہ ایاہ، تو آپ نے ان کو یہ دے دیے. یہ کیا؟ یہ بال. اچھا، ابو طلحہ کا آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟
ابو طلحہ کا آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ چھوٹے ابو طلحہ سے آپ کو چونکہ بہت پیار تھا، ابو طلحہ سے آپ کو ایک محبت تھی اس فیملی سے. انس بن مالک کی یہ فیملی ہے، یعنی کہ ابو طلحہ کی جو وائف ہیں ان کا نام کیا؟ ام سلیم. سلیم آپ کی وائف. تو ام سلیم جناب انس بن مالک کی والدہ ہیں اور ابو طلحہ کی کیا ہے؟ وائف ہیں. ام سلیم جو ہیں انس بن مالک کی والدہ ہیں، لیکن انس کے والد مالک سے وہ جب نہیں رہے تو تب ام سلیم کی شادی ابو طلحہ سے ہوئی. تو انس بن مالک اپنی فیملی کے بارے میں یہ باتیں جانتے ہیں، تو اس لیے بڑی تفصیل سے بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ابو طلحہ یعنی کہ جو ام سلیم کے شوہر ہیں ان کو خصوصی طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بال دیے. اور پھر یہ بال جناب انس بن مالک کے پاس بھی پہنچے تھے. یہ بال پھر کس کے پاس پہنچے؟ انس بن مالک. ابو طلحہ نے دے دی ام سلیم کو، اپنی وائف کے والے کیے، اور ان سے جناب انس بن مالک کے پاس بھی پہنچے، اور جناب انس بن مالک سے یہ بال محمد ابن سیرین تک پہنچے ہیں. تو بہرحال باب کیا تھا ہمارا؟ یہ 28واں باب تھا کہ باب حلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعرہ فی حجتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے حج میں اپنے بالوں کو مونڈنا، منڈوانا، یعنی کہ تو مونڈنا منڈوانا یہ باب تھا. اور اس میں یہ روایت آئی ہے جس سے پتہ چلا کہ آپ نے مینا میں پہنچ کے کنکریاں ماری اور پھر اپنے گھر میں آئے جو مینا میں تھا وہاں پہ جانور ذبح کیے، اس کے بعد آپ نے سر کے بال مونڈے ہیں. تو سر کے بال کب مونڈ سکتے ہیں؟ 10 تاریخ کو حاجی جو ہے وہ کب سر کے بال مونڈ سکتا ہے یا سر کے بال کتروا سکتا ہے، کب یہ کام کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک موقف یہ ہے کہ کنکریاں مارنے کے بعد حاجی جو ہے اپنے سر کے بال مونڈ لے اور اس کے بعد وہ حلال ہے. حلال حاجی ہوگا دو کاموں کے ذریعے، 10 طریق کے کاموں میں سے 2 کاموں کے ذریعے. کون سے کام؟ کنکریاں مار لے، سر کے بال مونڈ لے، طواف کر لے. ان 3 کاموں میں سے 2 کام کر لے گا تو اپنے سر کے بال تو وہ حلال ہو جائے گا. کنکریاں مار لے یا سر کے بال مونڈ لے، حلال ہے. کنکریاں مار لے، طواف کر لے، حلال ہے. 2 کام کر لے تو حلال ہے. اور جانور ذبح کرنے کا ان اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے جن 2 اعمال کے ذریعے انسان ان کے حلال ہو جاتا ہے. البتہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ موقع موجود ہے کہ صرف کنکریاں مار لینے سے ہی حاجی جو ہے وہ حلال ہو چکا ہے اور اب وہ کپڑے پہن سکتا ہے. لیکن عام طور پہ جو موقف ہے علماء کرام کا وہ یہ ہے کہ 2 کام کر لینے سے، کنکریاں مار لے، طواف کر لے، کنکریاں مار لے، سر کے بال منڈوا لے، اب وہ حلال ہے. اس کے بعد باب نمبر 29. یہ باب کیا؟ باب الحلق والتقصیر عند التحلل، سر کے بال منڈوانا اور ہلکے کروانا، کتروانا عند التحلل، حلال ہوتے وقت. حدیث نمبر 811 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق رأسہ فی حجۃ الوداع. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے حجۃ الوداع میں. یعنی کہ یہاں اس باب میں امام بخاری کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سر کے بال منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے، کتروائیں گے، ہلکے کروائیں گے، کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ سر کے بال منڈوائے ہیں. وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی ایک روایت میں بخاری اور مسلم کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین،
اے اللہ سر کے بال منڈوانے والوں پہ رحم فرما، رحمت نازل فرما۔ آپ نے ان کو دعا دی ہے۔ قالو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحابہ کرام نے، حج کرنے والوں نے جو ساتھ تھے، والمقصرین یا رسول اللہ، اور ان پہ بھی جنہوں نے بال کتروائے ہیں اے اللہ کے رسول، یعنی کہ ان کے لیے بھی آپ دعا کریں اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے۔ قال آپ نے کہا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ ان پہ رحمت نازل فرما جنہوں نے سر کے بال منڈوائے ہیں۔ قالو تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحابہ کرام نے والمقصرین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنہوں نے بال کتروائے ہیں ان پہ بھی۔ قال والمقصرین، آپ نے کہا اور ان پہ بھی جنہوں نے سر کے بال کتروائے ہیں۔ تو اور ایک اور حدیث ہے وہاں پہ آیا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ جنہوں نے سر کے بال منڈوائے ہیں ان کے گناہ معاف فرما، ان کی مغفرت فرما۔ تو دونوں چیزیں آپ نے کہی ہوں گی، دونوں چیزیں کہی ہوں گی، ایک کا تذکرہ ایک حدیث میں آ گیا، دوسری کا تذکرہ دوسری حدیث میں آ گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو حج اور عمرے کے آخر میں سر کے بال منڈوائے گا اس مرد پہ اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، اللہ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو کتروائے گا اس کے اوپر بھی رحمت نازل ہوگی، لیکن اتنی نہیں جتنی اس کے اوپر جس نے سر کے بال منڈوائے ہیں، کیونکہ آپ نے سر کے بال منڈوانے والوں کے لیے دعا 3 مرتبہ کی ہے اور کٹوانے والوں کے لیے، کتروانے والوں کے لیے آپ نے دعا 1 مرتبہ کی ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 30، باب التاخیر فی الرمی والنحر والحلق، کنکریاں مارنے میں، جانور ذبح کرنے میں، سر کے بال منڈوانے میں تاخیر کرنا، ان کاموں کو لیٹ کر دینا، یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 812 812 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل له فی الذبح والحلق والرمی والتقدیم والتاخیر فقال لا حرج۔ جناب عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جانور ذبح کرنے کے بارے میں، سر کے بال منڈوانے کے بارے میں، کنکریاں مارنے کے بارے میں، والتقدیم والتاخیری، اور ان کاموں کو آگے پیچھے کر لینے کے بارے میں۔ فقال، تو آپ نے کہا لا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پتہ چلا 10 طریق کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے، یعنی 10 طریق کے اعمال کیا ہیں جو حاجی سر انجام دے گا؟ سب سنت طریقہ یہ ہے، افضل، واجب نہیں، سنت اور افضل یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ کنکریاں مارے، اس کے بعد اپنے جانور ذبح کرے، اس کے بعد سر کے بال منڈوائے یا کتروائے، اس کے بعد مکہ پہنچ کے طواف کرے، اس کے بعد اگر حج تمتع کر رہا ہے تو صفا مروہ کی سعی کرے، اگر حج قران کر رہا ہے، حج افراد کر رہا ہے اور پہلے طواف کے ساتھ صفا مروہ کی صحیح کر چکا ہے تو آج اس کے اوپر صحیح نہیں ہے، اور طواف قدوم کے ساتھ پہلے طواف کے ساتھ اگر صحیح نہیں کی تھی تو وہ بھی آج صحیح کرے۔ تو یہ ہے 10 طریق کے اعمال کی ترتیب، لیکن اس ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال بار بار ہوا 10 طریق کے دن کہ ہم نے ترتیب کو آگے پیچھے کیا ہے، ترتیب آگے پیچھے کر بیٹھے ہیں، آپ کہتے رہے افعل ولا حرج، جو کام رہ گئے ہیں ان کو کرو اور کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر 10 طریق کے اعمال میں ترتیب واجب ہوتی تو آپ کہتے ٹھیک ہے جو کام رہ گئے ہیں ان کو کرو، لیکن جو تم نے ترتیب آگے پیچھے کی ہے اس کا دم دینا ہوگا، بکرا دینا ہوگا، ایسی کوئی بات آپ نے نہیں کہی۔ تو پتہ چلا 10 طریق کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے، اور یہ موقف اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر 10 طریق کے اعمال میں ترتیب واجب ہو تو کیا بنے گا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 25 لاکھ کے قریب حاجی ہوتے ہیں، اب سارے کے سارے حاجی کنکریاں مار کے بیٹھ جائیں، کس لیے؟ قربانی کے لیے۔ اب قربانیاں ہونے میں تو 3 دن لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ ترتیب واجب ہے، اس کا مطلب ہے سارے کے سارے حاجی کنکریاں مار کے بیٹھ جائیں اور جانور ذبح ہونے کا انتظار کریں، کوئی 3 دن تک انتظار کرے، کوئی 2 دن تک انتظار کرے، اور جب تک وہ کام نہیں ہوں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے، نہ بال کٹوائیں گے، نہ طواف کریں گے، نہ صفا مروہ کی صحیح کریں گے۔ تو یہ موقف ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 10 طریق کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ اسی حدیث کو آپ سے اندازہ لگا لیں کہ عبداللہ بن عباس کیا فرما رہے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا تقدیم و تاخیر کے بارے میں، تقدیم
کسی کام کو وقت سے پہلے کر لینا، اور تاخیر وقت سے پہلے یعنی کہ جو ترتیب کے لحاظ سے جس کا وقت تھا اس سے پہلے کر لینا، اور تاخیر جو ترتیب بنتی تھی اس سے اس کو کیا کر دینا، لیٹ کر دینا، تو آپ کہتے ہیں لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 813 813 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ بھی صحابی ہیں، ان کے باپ عمرو بن عاص بھی صحابی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف ٹھہرے، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پہ کہاں ٹھہرے؟ بھی مینا، کہاں ٹھہرے؟ مینا میں۔ کن کے لیے ٹھہرے؟ للناسی، لوگوں کے لیے، یسألونہ، اس حال میں کہ وہ آپ سے سوال کر رہے تھے، مسئلے پوچھ رہے تھے۔ اسے بھی پتہ چلا کہ حج کے دوران علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا علم لوگوں کو دیں، مسئلے بتائیں، ان کی رہنمائی کریں۔ فجاءہ رجل، تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقالت، اس نے کہا، لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، مجھے پتہ نہیں چلا تو میں نے سر کے بال منڈوا لیے ہیں جانور ذبح کرنے سے پہلے۔ ترتیب کیا ہے؟ سنت ترتیب کیا ہے؟ میں نے پہلے گزارش کی تھی، پہلے کنکریاں مارنا، پھر پھر جانور ذبح کرنا، پھر سر کے بال منڈوانے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سر کے بال منڈوا لیے جانور ذبح کرنے سے پہلے۔ فقال، تو آپ نے کہا، اذبح، جانور ذبح کرو، ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فجاء آخر، تو ایک اور آدمی آیا، فقالت، اس نے کہا، لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، مجھے پتہ نہیں چلا تو میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، ان کو نہر کر لیا ہے۔ 10 طریق کے اعمال میں سنت کے لحاظ سے پہلا عمل کون سا ہے؟ کنکریاں مارنا، اور انہوں نے پہلے کیا کیا ہے؟ انہوں نے پہلے قربانی کر لی ہے اور کنکریاں بعد میں۔ تو قال، تو آپ نے کیا کہا؟ ارمی ولا حرج، کنکریاں اب مارو اور کوئی حرج نہیں ہے، کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوا، قدمہ، جس کو اس کی ترتیب سے پہلے کر لیا گیا ہو، ولا اخرا، اور نہ ہی کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال ہوا جس کو اس کی ترتیب اور مقام سے لیٹ کر دیا گیا ہو، الا قال، مگر آپ نے کہا، افعل، اپنا کام کرو، ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص خلاصہ بھی بتا رہے ہیں کہ 10 طریق کے اعمال آگے پیچھے ہوئے، لوگوں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے ہر ایک کو یہی کہا، ولا حرج ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ 10 طریق کو حاجی تقسیم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ترتیب واجب نہیں ہے۔ کوئی کنکریاں مار رہا ہے، کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، اور کوئی طواف کرنے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں حاجیوں کے آنے سے پہلے طواف کر لوں، طواف میں رش ہو جائے گا، وہ ادھر پہلے چلا جاتا ہے۔ تو حاجی تقسیم ہو جاتے ہیں اور رش تقسیم ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم کہیں ترتیب واجب ہے تو یقیناً لوگوں کو ہم ایسی مشکل میں ڈالیں گے جو اللہ نے ان کے اوپر واجب نہیں کی۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس شروع ہوگا حدیث نمبر 814 سے اور باب نمبر 31 سے۔ آج یہیں پہ رکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے احادیث محبوب بنا دے اور ہمیں یہ علم ہمیشہ لیتے رہنے کی توفیق دے، اس کے ساتھ ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو تازہ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے وقت میں، ہماری زندگی میں، ہمارے رزق میں برکتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔